اس وقت فضائی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہو رہا ہے۔ دنیا کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر یعنی لاہور آج دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی 298 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ 317 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کا 218 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ تیسرا نمبر ہے۔ کراچی 187 کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ اسی طرح بھارتی شہر کولکتہ 185 کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ آلودہ فضا اس وقت رائے ونڈ کے علاقے کی ہے، جہاں اس وقت پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 403 ہے۔ اسی طرح سے فیصل آباد میں 397 ہے، اور فیصل آباد کا اس فہرست میں دوسرا نمبر ہے، جبکہ ساہیوال پاکستان میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو درجہ بندی ہے اس کے مطابق 151 سے 200 درجے تک آلودگی مضر صحت ہے۔ تو ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 201 سے 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت ہوتی ہے، جبکہ 301 سے زائد یہ درجہ جو ہے وہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس وقت لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق فضائی آلودگی کے باعث دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں افراد اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی 10 میں سے 1 موت کی وجہ فضائی آلودگی ہے، اور پاکستان میں ہر سال 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد اس فضائی آلودگی کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں کو کھو دیتے ہیں۔ اس فضائی آلودگی سے ہوتا کیا ہے، ذرا مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک فضائی آلودگی میں سانس لینے سے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، پھیپھڑے متاثر ہو جاتے ہیں، حلق میں انفیکشن ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور اوسط عمر میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اسموک کا یہ سیزن اکتوبر سے دسمبر تک کا ہوتا ہے، اور برطانوی طبی جرنل کے مطابق پاکستان میں 22% اموات آلودگی کے باعث ہی ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثریت کی وجہ فضائی آلودگی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے شہروں میں اس بڑھتی اسموک اور آلودگی کا نوٹس لیا ہے۔ بڑے شہروں کو اسموک کے نقصان سے بچانے کے لیے پالیسی بنانے کی منظوری دی ہے، اور وزیر اعظم کی زیر صدارت آلودگی کے خاتمے سے متعلق اب اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ملک امین اسلم کو، وزیر اعلیٰ پنجاب اور فواد چودھری کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹریز اور چیئرمین سی ڈی اے شریک ہوئے، اور ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ پوری صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ یہ پوری صورتحال کتنی خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں ہر سال یہ اکتوبر کے آخر میں شروع ہوتی ہے اسموگ، پھر یہ دسمبر تک رہتی ہے۔ جب ایک چیز ہر سال آ رہی ہے تو حکومت کو پہلے سے اقدامات ڈاکٹر صاحب کر لینے چاہیے، لیکن ہم پر جب کوئی آفت مسلط ہو جاتی ہے تبھی ہم اور ہماری حکومت جاگتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں ارباب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ آلریڈی سب کچھ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آلودگی کے ساتھ کیا صحت کے اوپر مضر حالات ہوتے ہیں، اثرات آتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بیان کر دیا، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج ایک کمیٹی تشکیل دے دی اور اس کا نوٹس دے دیا کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب ایسے all are the eye wash with all my due respect to the offices and to the personalities، لیکن یہ لگتا ہے ایسی ہے جیسے آئی واش ہے۔ جیسے آپ نے درست آپ نے فرمایا کہ جب ہر سال ہی یہ آتا ہے ہمارے ساتھ، انڈیا کے اندر بھی یہی حالات ہیں، پاکستان کے اندر بھی یہی حالات آتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دوسری امراض کے بارے میں بھی، جو کہ ہم گاہے بگاہے آپ کے ساتھ تذکرہ اور ایک باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں کہ ایپیڈیمک اور پھر پینڈیمک کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، اور حکومت کی پریپریشن جو وہ کیسی ہوتی ہے، سوسائٹی کی پریپریشن کیسی ہوتی ہے۔ آج آپ سے میں شیئر کروں کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے ایک بھی کہہ دیا کہ لاہور کے اندر قدرے حالات بہتر ہو گئے ہیں، چونکہ 3 دن کے لیے اسکول جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ 3 سے ہم زیادہ دنوں کے لیے اسکول بند نہیں کر سکتے۔ دس از دی ڈیسیژن آف دی لاہور ہائی کورٹ، جو کہ آج انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں لاہور بڑا بہتر ہو گیا، اب 4تھے 5ویں نمبر پہ آ گیا۔ اف وی گو ود دی کمپیریزن کہ اتنے نمبروں سے ہم اتنے نمبر پہ آ جائیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ منطق میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک لیونگ سٹینڈرڈز کے لیے ایک نارمل انوائرمنٹ ہمیں چاہیے۔ اس نارمل انوائرمنٹ کو جب یا تو ہم حاصل کرتے ہیں یا ہم حاصل نہیں کرتے۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا گریڈنگ کہ پہلے ہم کتنے، جیسے بھی نیا آج پورے ملک کے اندر ہی سوشل میڈیا اس کے ساتھ بھرا پڑا ہے کہ جوڈیشری کے اندر ہمارا کہاں پہ مقام دنیا کے اندر ہے، اور اگر ہم 5 نقطے ذرا بہتر ہو جائیں اور کم کہ جی واہ جی واہ الحمدللہ ہم نے دیکھو کیسا اچھا کام کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں حکومت کو، اور آئی اپریشیٹ آپ کے ایفرٹس، ہر چیز کے اندر آپ کے ایفرٹس، آپ کے صورتحال کی بدتری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اگر 2-3 روز کے لیے 4تھے 5ویں نمبر پر چلے گئے تو ہم اس کو بہتر حالات سمجھ رہے ہیں، اور وہ 4تھے 5ویں سے بھی ہم آج دوسرے پر واپس آ گئے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے اقدامات کہیں کوئی مؤثر نہیں ثابت ہوئے، ہم واپس دوسری پوزیشن پر آ گئے آج۔
देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि हम मतलब एक इमरजेंसी, एक तो मेरा ये मानना है कि मिन हैसुल कौम और हुकूमत बिलखसूस पाकिस्तान की, रिगार्डलेस ऑफ दिस गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट जो हमारी आती है, पता नहीं क्यों हमें अच्छा लगता है लिविंग इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर फैसले करने और अपने आप को मतलब बड़ा अच्छा साबित करना कि देखो ऐसे हालात आ गए थे, हमने इसके ऊपर ऐसे काबू पा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आई थिंक एंड आई हैव नाउ बिलीव ऑन इट। डॉक्टर साहब, ये स्मोक की जो सिचुएशन है, इस पर कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए हुकूमत को स्टेप्स क्या क्या लेने हैं? कौन से ऐसे मुश्किल स्टेप्स हैं जो हर साल ये हुकूमत ले ही नहीं पाती? देखिए ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम है, ये मैं समझता हूँ। हमारा हमसाया इंडिया, पंजाब, वाई दिल्ली मतलब उसके साथ जो इन्फेक्ट होता है या अफेक्ट होता है उसके साथ स्मोक के लिए, द रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ जो फसलों की कटाई होती है जमीनों के साथ, उनको एक ही तरीका है कि उनको जलाया जाता है। अब जलाएंगे तो वो सारे का सारा धुआं और मॉइस्चर जब मिलता है तो दैट मिक्सचर दैट गिव्स अप द स्मोक। अब इसके ऊपर जब तक कानून साजी, जब इंटरनेशनल और रीजनल आपके कोऑपरेशंस बेहतर नहीं होंगे, इनके ऊपर कंट्रोल बेहतर नहीं हो, कैन यू इमेजिन के मतलब अभी एक आधा रोज मुझे पहले इत्तेफाक हुआ कि लाहौर शहर से जरा बाहर जाने के लिए भट्टे अभी भी काम कर रहे हैं, उनकी चिमनियां जो धुआं दे रही हैं। स्कूलों की खातिर कहा गया कि बचने के लिए अपने बच्चों को बचाएं। और मैं आपसे शेयर करूं कि स्मोक के साथ ये सिर्फ सांस और नाक मतलब इसकी सिर्फ बीमारियां ही नहीं है, अगर फेफड़ों के अंदर जाके जो ये इफेक्ट होता है तो ये ठीक होना भी इतना आसान नहीं है। अच्छा। मुश्किल तरीन ये बात होती है कि आप यू आर इफेक्टेड एंड योर लंग्स आर बीइंग अफेक्टेड, अगर उसके साथ इफेक्ट होते हैं स्मोक के साथ। और हम जो आजकल मतलब डॉक्टर्स हजरात और मतलब कम्युनिटी ओरिएंटेड जो सोशल वर्कर्स हैं, जो इस चीज के लिए कह रहे हैं कि खुदारा एक नहीं, अब स्मोक के अंदर तो जो आपको मास्क भी पहना है, ये आम मास्क नहीं है, असूली तौर पे तो ये वो मास्क है जो कि गैसेस से बचने के लिए होता है, मतलब अच्छा। मानसून गैस किस्म की जो गैसें होती है उनसे बचने वाला मास्क, जो फिल्टर्ड मास्क जो होगा उससे बचने की खातिर हमें मास्क चाहिए। ये गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर क्लाइमेट चेंज के असरात की बात करती है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद जनरल असेंबली, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खिताब में क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, दुनिया को उसकी आगाही दे रहे हैं। लेकिन अपने मुल्क में ये हाल है कि कराची और लाहौर टॉप 5 स्मोक से अफेक्टेड सिटीज़ हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर वो तवज्जो नहीं है। देखिए as far as the concepts, as far as the propagation is concerned, I appreciate. As government I appreciate, मतलब इमरान खान साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कम अज कम पहले तो इसका हमारे साथ इदराक ही नहीं था, तस्करा भी नहीं था। He speaks about it, मतलब KPK के अंदर कहते हैं, I have not been to those places कि जहाँ पे कहा गया कि जंगलात और दरख्त लगाए गए हैं, and I appreciate all that. लेकिन इस बात के साथ सिर्फ हमारे कहने के साथ नहीं है, हम हुकूमत, इमरान खान हुकूमत है, हुकूमत अमली इकदामात क्या करती है कि जिसके नतीजे में आज हमें जो है मतलब स्मोक से और सारे इस पोल्यूशन से, इन्वायरमेंटल जो चेंज आ रही है उससे बचने की खातिर हमें गाड़ियां देख रहे हैं, धुआं निकलती हुई, कराची के अंदर भी यही हालात है, लाहौर में भी है, किसी छोटे शहर के अंदर भी आप जाके यही देखें। और सरकारी गाड़ियां खुदारा उनके साथ एंड इन डिफरेंट एटीट्यूड जो है वो बदकिस्मती से इस कौम के साथ हमारा खासा बन गया। तो वो मैं समझता हूं कि हुकूमत कर सकती है, ये मैं आपसे बड़ा क्लियरली एक मतलब इसके ऊपर मेरा स्टांस है कि जो हमारे मसाइल हैं इनके साथ कतई तौर पे इक्तसादियात के साथ ताल्लुक नहीं है। बड़ा कहते हैं पैसा पैसा, इट इज नॉट अबाउट पैसा, इट ऑल अबाउट इज आवर कन्विक्शन कि हम उसके ऊपर कितना यकीन रखते हैं और अमलदारी करने के लिए क्या करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।